محترم السلام علیکم. شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فیڈرل شریعت کورٹ ملتان پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج کا جو میرا لیکچر ہے وہ ایک اہم لیکچر ہے، اور جو وفاقی سطح پر جو فیملی ایکٹ میں نئی ترامیم ابھی ریسنٹلی کی گئی ہیں، اور وہ کیا ترامیم ہیں وہ آج ڈسکس کریں گے. اس میں جو ہے وہ خرچہ نہ نفقے سے متعلق ہے کہ کورٹ کتنا خرچہ نہ نفقہ مقرر کر سکتی ہے، اور خرچہ عبور نہ دینے پہ کورٹ کیا کارروائی کر سکتی ہے، اور مرد کی انکم کا ثبوت کیسے لیا جا سکتا ہے، اور اگر کورٹ 10% نہیں کرے گی تو سالانہ اضافہ نہیں کرے گی تو اس کی کیا صورتحال ہوگی، مقدمے کا فیصلہ کتنے عرصے میں ہوگا. تو جو نئی ترامیم ہیں آج تمام ڈسکس کریں گے. اگر آپ لوگوں نے اب تک میرے یوٹیوب چینل شہباز مرزا انصاری ایڈوکیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کو میری ویڈیوز ملتی رہیں. تو یہ جو ترامیم ہیں یہ ابھی ریسنٹلی کی گئی ہیں. اس میں جو سب سے پہلی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی مدعا حاضر آئے گا کورٹ میں، بچوں کا باپ یا شوہر، پہلی تاریخ پر یہ عدالت عبوری خرچہ مقرر کر دے گی. اس کے لیے اب جو ہے وہ اس کے لیے جواب دوا دینا یا مزید انتظار کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو پہلی تاریخ پر یہ عدالت عبوری خرچہ مقرر کر دے گی. اب عبوری خرچہ کورٹ کتنا مقرر کرے گی یہ اہم سوال ہے. اس سوال کا بعد میں جواب دیتے ہیں. پہلے ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ بعض دفعہ عدالت خرچہ نہ نفقہ ڈگری کر دیتی ہے، لیکن سالانہ خرچہ کتنا اضافہ ہوگا اس کا فیصلہ نہیں کرتی، بھول جاتی ہے یا نہیں کرتی. تو اس صورت میں یہ قانون میں قانون سازی کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ اب اگر کورٹ نہیں بھی کرتی تو آٹومیٹک 10% سالانہ اضافہ تصور ہوگا جو ڈگری میں، کیونکہ ہر سال جو ہے روپے کی قیمت کم ہوتی ہے، مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. تو لہذا 10%، یعنی اگر 10,000 ہے تو خرچہ ہے اگر ایک مہینے کا تو اگلے مہینے 11,000 ہو جائے گا. تو اگلے مہینے اس 11,000 کے 10% ہوگا. اس طرح وہ آٹومیٹک 10% تصور ہوگا. تو کورٹ کرے نہ کرے اب اس سے فرق نہیں پڑتا. اجراء عدالت جو ہے 10% تصور کے ساتھ ہی اجراء کو آگے بڑھائے گی. پھر ایک اور چیز ہے کہ اب مقررہ تاریخ پر اگر مدعا خرچہ نہیں دیتا بچوں کا، یا جو کورٹ نے بیوی کا مقرر کیا وہ نہیں دیتا، تو کورٹ اب بغیر مزید انتظار کیے اس کا حق دفاع ختم کر دے گی، اور دعویٰ جو ریکارڈ کے مطابق جو بھی ہے وہ ڈگری کر دیا جائے گا یک طرفہ طور پہ. تو اب شوہر کو یہ جو بار بار مواقع ملتے تھے اب کورٹ یہ مواقع نہیں دے گی. اچھا، پھر اس میں ایک اور جو اہم ترمیم کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عدالت جو ہے وہ خود اب شوہر کی انکم جاننے کی کوشش کر سکتی ہے. مطلب اکثر شوہر جو حضرات آپ کو پتہ ہے کیسز میں جب آتے تھے تو کئی منفی سوچ کا مظاہرہ کرتے تھے اور اپنی انکم چھپانے کی کوشش کرتے تھے. جس کی سرکاری جاب ہے اس کا تو آسان ہے، تنخواہ سلپ آ جاتی ہے، لیکن باقی لوگ جو ہے چھپاتے تھے. انکم چاہے لاکھوں میں ہو، وہ کہتے ہیں یہ مزدور ٹائپ لوگ ہیں یا ہمارا کاروبار نہیں ہے کافی عرصے سے، اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے. تو لہٰذا اس صورت میں اب قرار دیا کہ کورٹ کو یہ اختیار ہوگا، کورٹ کسی بھی ادارے سے اس شخص کی انکم کا ثبوت منگوا سکتی ہے. کورٹ بینک کو بھی نوٹس کر سکتی ہے، کورٹ FBR کا ریکارڈ منگوا سکتی ہے، کورٹ ٹیکس کا ریکارڈ منگوا سکتی ہے. اس شخص کے نام کو جائیدادیں ہیں، کورٹ اس کا ریکارڈ منگوا سکتی ہے. کورٹ کا اپنا اختیار ہے. ظاہر ہے بیوی بیچاری جو ہوتی ہے دھکے کھاتی تھی، وہ کہاں سے انکم شوہر کی ثابت کرتی؟ اس کو کوئی ادارہ جو ہے لفٹ بھی نہیں کراتا تھا، نہ اس کو وہ کوئی دیتا تھا ریکارڈ وغیرہ. تو لہٰذا اب اس قانون کے تحت شوہر کی جو انکم ہے شوہر نہیں بھی بتاتا تو کورٹ خود سے انکم جان کر پھر خرچہ نہ نفقہ ڈگری کرے گی. اب اس میں ایک اور جو ترمیم کی گئی ہے کہ وہ مقدمے کا جلد از جلد سماعت ہوگی اور جلد اس کا فیصلہ ہوگا. یہ اب میں جو ہے عدالت کتنا خرچہ ڈگری کر سکتی ہے یہ بتانے سے پہلے بتانا چاہوں گا کہ ایس اینڈ لا ایسوسیٹس کی سروسز پاکستان میں 49 شہروں میں موجود ہیں. آپ کا کوئی بھی کہیں قانونی مسئلہ ہو، آپ میرے واٹس ایپ نمبر 0333618191 پر جا کر شام 6 سے 9 کے درمیان قانونی مشورہ کر سکتے ہیں. 2,000 میرے مشورے کی قانونی فیس ہے. آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہوں آپ تمام سوال ایک ہی بار نوٹ کر لیں، اور ایک ہی کال کے دوران آپ کو تمام سوالوں کے جواب بھی مل سکتے ہیں یا مل جائیں گے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کلائنٹس کو بہترین سروسز جو ہے وہ فراہم کریں، اور مشورہ بنیاد فراہم کرتا ہے. آپ کا اگر آگے کوئی مسئلہ ہے تو آپ جو مشورہ صحیح مشورہ جو ہوتا ہے اس سے آپ کو بنیاد ٹھیک کرنے میں مدد ملتی ہے. کئی بار ہوتا ہے لوگ کیس کر دیتے ہیں لیکن 3-4 سال بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیس ہی ٹھیک نہیں کیا یا عدالت کو اختیار ہی نہیں ہے، تو وہ کیس نئے سرے شروع ہوتا ہے. اس لیے مشورے کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے. اچھا جی، کورٹ کتنا خرچہ ڈگری کر سکتی ہے؟ اس سلسلے میں واضح کیا گیا کہ کورٹ کے پاس 3 چیزیں کورٹ نے دیکھنی ہیں. ایک تو شوہر کی جو ہے وہ انکم کتنی ہے، پہلے تو یہ دیکھی جائے گی.
ایک بندہ ریڈی لگاتا ہے غریب آدمی، ایک کی پرچون کی دکان ہے، ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک بینک آفیسر ہے، اس طرح مختلف لوگوں کی انکم ہوتی ہے، تو اس کی انکم دیکھی جائے گی، ذریعہ آمدن دیکھا جائے گا۔ دوسرا، بچے کی عمر کتنی ہے اور اس کے اخراجات کتنے ہیں۔ ایک بچہ ہے سکلنگ چائلڈ ہے، 1 سال کا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، اس کے ظاہر اخراجات کافی کم ہیں۔ ایک بچہ 12 سال کا ہے، اسکول گوئنگ ہے، اس کے اسکول آنے جانے کے، اسکول کی فیس، یونیفارم، اکیڈمی اور چھوٹے موٹے جو اخراجات ہیں، خوراک ہے، لباس ہے، اور کافی اخراجات ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ دوسری چیز دیکھی جائے گی، اس کو نظر کوٹ رکھے گی۔ تیسرا، جو بچے کے باپ کے زیر کفالت لوگ کتنے ہیں۔ بعض دفعہ بوڑھے ماں باپ اس کے زیر کفالت ہوتے ہیں، کوئی بہن ہوتی ہے بیوہ آئی ہوئی گھر میں بیٹھی ہوتی ہے جس کی کفالت وہ کر رہا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو بھی کورٹ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، میں ایک اور بات بتاؤں، یہ جو ترامیم وفاقی سطح پہ اب ہونے جا رہی ہیں نا، یہ 18 مارچ 2015 کو پنجاب میں پہلے سے ہی ہو چکی تھی۔ پنجاب میں یہ ترامیم موجود ہیں، ان میں تقریباً ترامیم موجود ہیں، وفاق میں اب ہونے جا رہی ہیں، تو اچھا ہے وفاق کو بھی خیال آ گیا، کیونکہ پہلے صرف پنجاب کی حد تک تھا، اب یہ تمام پاکستان میں یہ جو ترامیم ہونے جا رہی ہیں یہ ہوں گی۔ دوسری بات یہ ہے، جو پہلے کیس میں بھی غلطی ہوئی ہے کہ فیملی کورٹ کو تو اختیار دے دیا کہ 6 ماہ میں کیس کا فیصلہ کرے گی، لیکن آپ دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سال 1.5 2 سال 3 سال تک فیملی کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بھئی جب آپ یہ لکھتے ہیں نا کورٹ اتنے عرصے میں فیصلہ کرے گی، پھر آپ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی عدالت فیصلہ نہیں کرتی تو جو متاثرہ فریق ہے وہ ہائی کورٹ جا کے درخواست دے سکتا ہے، ڈائریکشن لے سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ایزی نہیں ہوتی۔ ایک تو یہ کہ لوگ اگر ہائی کورٹ جائیں گے تو جج صاحب کے خلاف سمجھو شکایت ایک طرح کی ہوگی کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کیا، تو یہ جج صاحب کو بھی فیل ہو سکتی ہے یہ بات کہ میرے خلاف جو ہے یہ ہائی کورٹ گئے ہیں، انہوں نے وہاں ریکارڈ پیش کیا ہے کیس کا، اور ایکسپوز ہوتا ہے ریکارڈ، تو یہ میرا خیال مناسب راستہ نہیں تھا، اسی لیے لوگ اب بھی نہیں جاتے ہائی کورٹ، پھر ہائی کورٹ جانے کا خرچہ بھی آتا ہے۔ قانون کو بہتری کی ضرورت تھی کہ آپ جب 6 ماہ میں آپ نے لکھ دیا فیملی کورٹ فیصلہ کرے گی، تو ساتھ یا تو جج صاحب جو ہیں فیصلہ نہیں کرتے اگر، تو ان کی کوئی جو ہے سستی ہے تھوڑی سی فیصلے کرنے میں، تو پھر یا تو ان کی ترقی کے چانسز کم ہوں، یا کوئی ایسی چیز آئے، یا کوئی یونٹ وغیرہ کم ہوں، تب تو وہ سپیڈ میں فیصلے کریں گے۔ اب یہ 6 ماہ لکھ دینا صرف، پھر وہ 3 سال میرے پاس کیسز ہیں جن کو 2.5 3 سال ہو گئے، تو نہیں کرے گا جج، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہائی کورٹ سے صرف ڈائریکشن لینی ہے، تو ہائی کورٹ لوگ اس لیے نہیں جاتے، اخراجات بھی ہوتے ہیں، دوسرا پھر اسی جج صاحب کے پاس دوبارہ آنا ہے، انہیں سے فیصلہ کروانا ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہوتا۔ اس قانون کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی شہر میں آپ کا کوئی لیگل ایشو ہے پاکستان کے، تو آپ ہماری سروسز لے سکتے ہیں۔ ہماری جو پراپرٹی اور فیملی کیسز میں سروسز ہوتی ہیں، کلائنٹس کا ڈائریکٹ ایگریمنٹ میرے ساتھ ہوتا ہے، تمام کیسز کا جو ڈرافٹ ہے، جرا کے سوال ہیں اور فائنل بحث میں خود لکھ کر بھیجتا ہوں۔ کوشش کرتے ہیں ہمیشہ کلائنٹس کو اچھی سروسز دیں، اور ہمارے کلائنٹس جو مستقل کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے مشورے کی کوئی فیس نہیں ہوتی، وہ شام کو 6 سے 9 کے درمیان جب بھی چاہیں، جب ان کو کوئی ایشو درپیش ہو وہ مشورہ کر سکتے ہوتے ہیں۔ ملتان کے لوگ اور ہمارے مستقل کلائنٹس فری مشورہ کر سکتے ہیں۔